اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 اور 38 پڑھیں گے۔ فا پس تلقا سیکھ لیے، فتلقا پس سیکھ لیے، آدم نے من ربہ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے سیکھ لیے۔ فا پس تلقا سیکھ لیے، آدم نے من ربہ اپنے رب سے، من سے ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات کچھ باتیں، فتابا پس لوٹ آیا، فا پس تابا لوٹ آیا، علیہ اوپر اس کے، پس لوٹ آیا اوپر اس کے، انہو تحقیق وہ، ہوا وہی ہے، انا تحقیق ہوا وہ، انا بے شک ہوا وہ، ہوا وہی ہے، تواب پھر آنے والا، لوٹ آنے والا، رحیم انتہائی مہربان، اور رحیم انتہائی مہربان۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تو فوراً اپنی غلطی کی طرف رجوع کیا اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ پچھلے سبق میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ شیطان نے ورگلایا پھسلایا آدم علیہ السلام کو، اور اس درخت کا پھل کھا لیا آدم اور اس کی بیوی نے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ انہیں محسوس ہوا اپنی غلطی کا احساس، اپنی غلطی محسوس ہوئی، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ اللہ نے اپنے بندے کو پیدا بھی کیا، اللہ نے اپنے بندے کی آزمائش بھی کی۔ اللہ رب کائنات نے اپنے بندے کی آزمائش کرنے کے بعد جب اس بندے سے غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس غلطی کی معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ پس سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، اللہ اس کے اوپر لوٹ آیا اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا انتہا درجے کا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرے بندے نے غلطی کر لی ہے تو اس کو توبہ کا طریقہ بھی بتایا اور فرمایا آدم کہہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، یعنی معافی کا طریقہ بتایا۔ اللہ رب العزت کی کیا شان ہے کہ انسان کو پیدا کیا اور اس سے اگر شیطان نے ورگلایا پھسلایا تو غلطی ہو گئی تو کہا لوٹ آ، میری طرف آ، میری طرف رجوع کر، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے رب کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ ماں کی نافرمانی کر لیتا ہے تو پھر وہ ماں کے پاس آتا ہے اور آ کے یعنی معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے، لاڈ پیار کرنے شروع ہو جاتا ہے، تو ماں جو ہے وہ بچے پر اسی وقت شفقت کرنا شروع ہو جاتی ہے اور بچے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے اور اسے معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار اللہ رب العزت اپنے بندے سے کرتا ہے۔ تو غلطی کرنا یہ کوئی بات نہیں کہ انسان غلطی ہی کیوں کرتا ہے، غلطی کرنا انسانی فطرت میں شامل ہے، اور دنیا کے اندر بنی نوع انسان کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور انسان بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطیاں کرتا ہے، اور رب کائنات سے معافی کی اگر امید رکھتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں تواب الرحیم ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بنی آدم زمین بھر کے گناہ کر کے آ جا اور اس میں شرک نہ کیا ہوگا تو میں رب کائنات، تو بخشش مانگے گا تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ 100 قتل کرنے والے کو بھی تو معاف کر سکتا ہے،
بشرط کہ وہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان تو توبہ کر، اپنے گناہوں سے شرمسار ہو اور اپنے گناہوں کی اللہ رب کائنات سے معافی طلب کر، تو رب کائنات تواب الرحیم ہے۔ یعنی ہم اپنے دل میں یہ خیال رکھ کے نہ بیٹھے رہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، پتہ نہیں اللہ ہمیں بخشے گا یا نہیں بخشے گا، اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی گناہ شیطان تم سے کروا لے کسی بھی قسم کا، اور تمہارا ضمیر محسوس کرنے لگے کہ آپ نے گناہ کر لیا، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، تو فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب کہو، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان غلطی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ کوتاہی نہ کرے۔ انسان غلطی کرنے والا پتلا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے توبہ کا طریقہ بھی انسان کو بتایا کہ انسان غلطی جب ہو جائے تو میری طرف لوٹ آ، اور توبہ کرنے کے لیے بہت سے کلمات ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود طریقے بتائے ہیں توبہ کرنے کے اور معافی مانگنے کے، اور جب انسان ان طریقوں سے اللہ رب کائنات سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہ هو التواب الرحیم، میں تو انتہا درجے کا مہربان ہوں، بندے تو میری طرف لوٹ کے آ، میں تیری طرف یعنی رجوع نہ کروں تو کہنا، میری طرف دوڑ کے آ، میں تیری طرف نہ آؤں تو کہنا، میرے لیے دنیا سے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی انتہا نہ کر تو کہنا، میری راہ میں چل کے دیکھ، راہ نہ کھول دوں تو کہنا۔ یعنی انسان غلطی کا پتلا ہے، اور غلطی کر کے شرمندہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، یہ انسان تیری کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں جو اپنی غلطی پر شرمسار ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے شرمسار ہو کے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ رب کائنات ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو خود ہی کلمات سکھائے، پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب کائنات بھی ان کی طرف پلٹ آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلنا، ہم نے کہا قلنا اہبطوا، کہا ہم نے اترو، منہا، اس سے، جمیعاً، سب، اتر جاؤ اس یعنی جنت سے سارے، فائما، پس اگر، یاتینکم، آئے تمہارے پاس، فا، پس، اما، اگر، یاتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، پس جو کوئی، تابعہ، پیروی کرے، ہدا یا میری ہدایت کی، فلا، پس نہیں، خوفن، خوف ہوگا، علیہم، اوپر ان کے، ولاہم، اور نہ وہ، یحزنون، غم کھائیں گے۔ کہ روئے زمین پر اتر جاؤ، تم بھی اتر جاؤ، یہ شیطان بھی اتر جائے، انسان بھی اتر جائے، تو وہاں پہ جا کے زندگی گزارو۔ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ نے شیطان کو پیدا کر دیا ہے، شیطان آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا چھپا ہوا دشمن نہیں، بلکہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ ابلیس تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ ذرا قرآن کھولو اور پڑھ کے دیکھو کہ رب کائنات نے اس دشمن کو کس طرح یعنی آپ کے سامنے واضح کیا، اور اس کے تمام جو ہیں راز فاش کیے، اور بتایا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، یہ وار کرے گا دنیا میں تمہارے اوپر، ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، نیکی کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالے گا اور اس کو بڑھنے نہیں دے گا، نیک لوگوں کو یعنی دنیا کے اندر سکون نہیں لینے دے گا، اور یہ انسان جو ہے یہ انسان کو نماز کی طرف نہیں آنے دے گا، انسان کو بدعتوں کی طرف لگائے گا۔ تو سارے اتر جاؤ اس روئے زمین پر، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، پاس جو میری طرف، فائمہ، پاس جو، یاتینکم، آئے گی تمہارے پاس، میں اپنے انبیاء بھیجوں گا، وہ انبیاء آئیں گے، میرا پیغام تم تک پہنچائیں گے، جو تم میں سے ان انبیاء کی پیروی کرے گا اور میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے اوپر خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائے گا۔ یعنی ہر قسم کے غم اور پریشانیاں جو ہے وہ میری ہدایت قبول کرنے پر ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ دنیا کا غم ہو، چاہے کہ دنیا کے انسانوں کا خوف ہو،
چاہے وہ آخرت کا خوف ہو جس دن ساری دنیا تھر تھر کانپے گی، لیکن جس نے رب کائنات کی ہدایت کی پیروی کی ہوگی اس کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے، کیونکہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت استقبال کے لیے فرشتے بھیجیں گے اور اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ غم کسی بات کا نہیں ہوگا جنہوں نے اللہ رب کائنات کی ہدایت کی پیروی کی ہوگی۔ اور فرمایا اے آدم، تیرے ساتھ شیطان بھی زمین پہ اتر آیا، یہ تیری اولاد کو ورگلائے گا، پھسلائے گا اور اسے نیکی کے کاموں کی طرف آنے نہیں دے گا، نیکی کے کاموں کی طرف نہیں آنے دے گا، اور انسان تیرے رستے میں رکاوٹ بنے گا۔ نماز کا ٹائم آیا، نماز نہیں پڑھنے دے گا، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ سارا دن ہم دنیا کے کام دھندے کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو بستر پہ لیٹ گئے۔ اتنی سستی کہ دنیا کے کام بھاگ کے ہم کرتے ہیں، دوڑ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ہم سب سے پیچھے۔ دنیا کے کاموں میں ہم بہت شوق رکھتے ہیں، لیکن جو ہی دین کا کام آیا تو اس کے متعلق سستی دکھانی شروع ہو گئی۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انسان زمین بھر کے گناہ کر لے، لیکن اگر تو ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہے گا تو اللہ کی ذات تجھے معاف کرتی رہے گی، لیکن جان بوجھ کے گناہ نہیں کہ میں گناہ کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یعنی گناہ کا پتہ ہونے کے باوجود انسان گناہ کرے اور بضد ہو کہ گناہ کروں گا پھر بعد میں معافی مانگتا پھروں گا، ایسے نہیں۔ یعنی انسان کی ناسمجھی میں گناہ ہوں اور اس کے ارادے سے نہ ہوں تو رب کائنات کی طرف رجوع کریں، یا پھر غلطی ہو گئی، پتہ تھا گناہ ہے لیکن پھر شیطان نے غلبہ پا لیا اور انسان سے گناہ ہو گیا، تو انسان اپنے رب سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہیں کہ بشرط کہ وہ بندہ مشرک نہ ہو تو میں اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اگر بندہ لوٹ آئے میرے پاس، لیکن اپنے گناہ پہ اڑا نہ رہے، گناہ کر کے یہ نہ کہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں کس بات کی معافی مانگوں۔ اللہ رب العزت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں بنی نوح آدم کو، ہمارے اوپر قرآن پاک اترا، قرآن میں ہر قسم کی ہدایت موجود ہے، ہر قسم کا، یعنی قرآن ہمیں اس ہر بات کے متعلق رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ شادیاں کس طریقے سے کرنی ہے، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ہمارے یعنی فوتگیاں ان کو کس طریقے سے کرنا ہے، اور ہر قسم کے یعنی روزوں کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ ہر قسم کی انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک جتنے بھی کام ہیں ہمارا دین ان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے مکمل۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ رب کائنات کے ان احکامات کو، اس ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو رب کائنات فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے اوپر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ موحد بندہ جو ہے وہ بے خوف ہوتا ہے، رب کائنات کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ اور ایسے ہی موحد بندہ کل قیامت کے دن جب ساری دنیا خوف سے لرز رہی ہوگی تو رب کائنات اس کو ارشاد فرمائیں گے موحد بندے کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے کے اس کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے دین اسلام کے اوپر پیروی کرنے کا نتیجہ، ہدایت کی طرف لوٹ آنے کا نتیجہ۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا اور اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کا طریقہ بتایا، اور پھر آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ رب کائنات نے بھی ان کو معاف فرمایا اور روئے زمین پر بھیجا، کہا یہ تمہارا دشمن ہے شیطان، تو جس نے بھی اس کا کہا مانا تو وہ جہنم میں اس کے ساتھ جائے گا، اور جس نے اس کا کہا نہ مانا، تابعہ ہدایا، میری ہدایت کی پیروی کی، تو میں رب کائنات اس کے اوپر نہ خوف ڈالوں گا اور نہ ہی اسے غم زدہ کروں گا۔ لہذا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اور استغفراللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔